انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، آج بحمد اللہ ہمارے نئے اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، دوست احباب کے لیے، سب کے لیے یہ سال رحمتوں اور برکتوں والا بنائے۔ یہ عادت ڈالنی چاہیے، جب 1 جنوری ہوتی ہے تو ہر کوئی اور نواں سال مبارک جی، اور وہ اوروں کا سال ہے، ہمارا سال تو آج سے شروع ہو رہا ہے۔ یکم محرم کو جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے، امیر المؤمنین امام المتقین مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس لیے کچھ تذکرہ برکت حاصل کرنے کے لیے ان کا کیا جاتا ہے، اور اگر آئندہ جمعے تک زندہ رہے تو آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا ذکر مبارک شروع کیا جائے گا۔ مکہ میں 2 عمر رہتے تھے، 2، ایک خطاب کا بیٹا اور ایک ہشام کا بیٹا۔ دونوں ہی بڑے اثر والے تھے، بڑی جرت والے تھے، بڑے قد آور تھے۔ ایک ماموں تھا اور دوسرا بھانجا۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب العالمین، ان دونوں میں سے ایک مجھے عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام کو غلبہ عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے۔ پہلے سرکار نے اس طرح دعا مانگی۔ پھر لگتا یہ ہے کہ خاص حضرت عمر کے لیے دعا مانگی۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ یا اللہ، خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اور وسیلے سے اسلام کو غلبہ اور فتح عطا فرما۔ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی
یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے یا اللہ وہ مجھے عطا فرما۔ یہ سرکار نے رات مانگی دعا، صبح کو ابو جہل نے میٹنگ بلائی۔ میٹنگ میں کہنے لگا یارو اس نبی کا تو کچھ کرو، روز ہی کوئی نہ کوئی اس کا مرید بن جاتا ہے، یہ سلسلہ بڑھتا گیا تو بڑا نقصان ہوگا۔ کسی نے کوئی تجویز دی، کسی نے کوئی تجویز دی، آخر ابو جہل کہنے لگا یار اس کا قصہ ہی ختم کرو، اگر تم میں سے کوئی نوجوان اس کا سر اڑائے تو وہ پوری قوم کا ہیرو بن جائے گا اور میں اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں بھی دوں گا۔ حضرت عمر بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، سینے پر ہاتھ مار کے کہنے لگے ماموں یہ کام میں کروں گا۔ ابو جہل بھی کہنے لگا اوے خطاب کے بیٹے میرا بھی یہی خیال تھا کہ اتنی جرت اتنی دلیری والا کوئی کام اگر کر سکتا ہے تو وہ تو ہے، جا انعام بھی تیرا انتظار کر رہا ہے اور پوری قوم کا تو ہیرو بن جائے گا۔ حضرت عمر نے وہیں سے تلوار میان سے نکالی، غصے میں سرکار کا سر لینے نکل پڑے، پر تقدیر مسکرا رہی تھی۔ عمر تو سر لینے نہیں سر دینے جا رہا ہے، کیونکہ رات نبی کریم علیہ السلام نے تجھے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ جا رہے تھے، رستے میں ایک دوست ملا جس کا نام ہے نعیم۔ اس نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہٹ جا پیچھے، آج کسی کی خیر نہیں۔ وہ پوچھا بتا تو صحیح کس کی خیر نہیں؟ کہنے لگے اور تجھے لگ جائے گا پتہ۔ وہ نعیم کہنے لگے اچھا اب یاروں سے بھی پردہ داری؟ کہنے لگے میں محمد کا سر لینے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعیم مسلمان تھے، لیکن حضرت عمر کو ان کے اسلام کا علم نہیں تھا۔ نعیم کہنے لگے ان کا قصور کیا ہے بھائی، ان کا تو سر لینے جا رہا ہے۔ کہنے لگے یہ تھوڑا قصور ہے کہ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں، یہ تھوڑا قصور ہے؟ ہم نے بڑی محنت سے اپنے بت بنائے، ان کی عبادت کرتے ہیں، باپ دادا سے عبادت ہو رہی ہے، یہ سارے جھوٹے اور سچا وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ نعیم نے فرمایا یار اگر یہی قصور ہے تو یہ قصور تو تیرے اپنے گھر میں بھی ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ فرمایا تیری سگی بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید، یہ دونوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، اور میری بہن تو میرے پوچھے بغیر قدم نہیں اٹھاتی۔ نعیم نے کہا اس میں ڈرانے والی بات کیا ہے، جانا گھر
اس وقت بھی وہ اپنے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. جا گھر میں. بس سوئی پھر گئی حضرت عمر کی. وہاں سے سیدھے ہمشیرہ کے گھر آئے. آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر دونوں میاں بیوی حضرت خباب سے قرآن پڑھ رہے تھے. کس استاد سے؟ حضرت خباب سے. دروازہ کھولو. جب یہ آواز گونجی نا دروازہ کھولو، استاد جی تو چھپ گئے اور دونوں میاں بیوی نے قرآن کے اوراق بھی چھپائے اور باہر نکل آئے. دروازہ کھولا. ہاں بھائی جان آ گئے اور میرا بھیا آ گیا. وہ تو غصے سے لال ہو رہے تھے. کیا کر رہے تھے تم لوگ اندر؟ نہیں کچھ نہیں. نہیں میں نے سنا ہے تم بے ایمان ہو گئے ہو، تم نے نیا دین اختیار کر لیا ہے. بہن نے کہا بھائی نہیں ہم بے ایمان نہیں ہوئے، ہم نے تو اللہ کا سچا دین اختیار کیا ہے. بس سننے کی دیر تھی کہ آگ لگ گئی. پکڑ لیا بہنوئی کو یہاں سے اور دے تھپڑ دے مکے مارنے شروع کیے. بہن نے دیکھا نا کہ بھائی مار رہا ہے، خامند مار کھا رہا ہے. وہ درمیان میں آ گئی. او بھیا کیا کر رہے ہو؟ بہنوئیوں کو مارتے ہیں. حضرت عمر کو اصل غصہ تو بہن پر تھا نا. ایک لگائی اور وہ لگی ذرا ترچھی، ناک پر لگی، لہو بہنے لگا. جب بہن نے دیکھا نا کہ لہو بہہ رہا ہے، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے اور بوٹیاں کوتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے. بہن نے جب کہا تو عمر کے کلیجے پر ٹھا کر کے یہ بات لگی. کہنے لگے وہ جو تمہارے نبی پر کلام نازل ہوتا ہے وہ ہے تو مجھے پڑھاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، تو پلیت ہے، وہ قرآن کے ورقے پاک ہیں، پلیت ہاتھ نہیں لگا سکتا. چل پہلے وضو کر، غسل کر. اب یہ دیکھیے نا، جب وضو اور غسل پر آمادہ کر لیا تو دل کا میل بھی تو نکل گیا نا ساتھ ہی. انہوں نے وضو کیا، غسل کیا اور پھر 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیات سامنے تھی. بعض کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر نے خود پڑھا، بعد میں آتا ہے بہن نے پڑھ کے سنایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما
فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ بہن قرآن پڑھتی گئی، عمر کے دل پر اثر ہوتا گیا، عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عمر بولے اے بہن میری، مجھے بھی اسی بارگاہ میں لے چلو جہاں سے تم نے یہ نور کے پھول چنے ہیں۔ ادھر اندر کون تھے استاد جی؟ وہ یہ بات سن کے جلدی سے باہر نکل آئے، کہنے لگے عمر مجھے اللہ کی قسم ہے، جب تو نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا تھا میرے دل کو یقین تھا لے تیری قسمت کے بدلنے کا وقت آ گیا۔ کیوں؟ رات میں سرکار کے پاس موجود تھا، انہوں نے تجھے اللہ سے مانگ لیا تھا یہ کہہ کر کے یا اللہ مجھے خاص عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، تو تو اب جا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ سرکار کی دعا ہو گئی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا۔ دیکھو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی، اللہ ہماری بہتری چاہتا ہے۔ یہ درود کا حکم اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ اس کو لوڑ کوئی نہیں، ہمارا فائدہ چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں بخشنا ہے نا، تو کہتا چلو تم میرے محبوب کا نام لو نا میں تم پر کرم کر دیتا ہوں۔ تو محبت سے کہہ دو اپنی بخشش کروانے کے لیے خدا کی رضا اے دو عالم، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلو مجھے لے چلو اسی بارگاہ میں۔ حضرت عمر کو لے کر چلے سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار اس وقت دار ارقم میں موجود تھے، پہاڑی کے اوپر مکان تھا، دروازہ بند تھا، لیکن دروازے میں جھریاں بنی ہوئی تھی۔ آج بھی کئی مکانات میں ہوتا ہے نا، دروازے لکیریں جی پہ جاتی ہیں۔ صحابہ کچھ بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا نا، اوے عمر آ گیا، اوے تلوار ہاتھ میں ہے، عمر آ گیا، عمر آ گیا۔ 3 دن پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ اسلام لائے تھے۔ فرمایا اگر تو اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، اگر کسی بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار پکڑ کر اس کی گردن نہ اڑاؤں تو مجھے بھی عبد المطلب کا بیٹا نہ کہنا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں وہ کس لیے آیا ہے۔ حضرت عمر جب اندر آئے، سرکار کے پاس پہنچے، سرکار نے پکڑ کے یہاں سے فرمایا عمر کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔
پڑھ کلمہ، ادھر کلمہ پڑھایا، ادھر وہ جفیاں پہن لگا، مبارک ہوئے عمر بھی مسلمان، مبارک ہوئے عمر بھی مسلمان، او مبارک ہوئے عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ ادھر صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبریل آسمان سے نازل ہو گیا۔ لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ یا رسول اللہ، عمر نے زمین پر کلمہ پڑھا ہے، عمر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے آسمانوں پر بھی جشن منا رہے ہیں۔ ایک عمر مسلمان ہو، آسمان کے فرشتے جشن منائیں، تو جس تاریخ کو وہ آیا جس کے صدقے عمر کو اسلام ملا، جس کے صدقے مجھے اور تمہیں ایمان ملا، ہم کیوں نہ جشن منائیں؟ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت سالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی اللہ 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 اللہ۔ نماز پہلے بھی پڑھتے تھے مسلمان، لیکن چھپ چھپ کر۔ حضرت عمر نے عرض کیا، آقا کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا سچے ہیں۔ تو آقا پھر چھپ کر نماز کیوں پڑھیں؟ آج تو ہم کھلم کھلا نماز پڑھیں گے، کھلم کھلا نماز پڑھیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے صحابہ کو ساتھ لیا اور چل پڑے حرم شریف کی طرف۔ ادھر کافر انتظار میں تھے، اور کچھ ہونی تو نہیں گل کوئی کیڑی ہے، بس کچھ ہونا نہیں سی گل۔ ادھر یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ادھر عمر آ گئے، حرم شریف میں کھڑے ہو گئے، کہا اے سن لو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، آ جائے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور عروج عطا فرمانا شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، حسبک اللہ، تمہیں اللہ کافی ہے، ومن، اور وہ بھی کافی ہے، اتبع کا، جس نے تیری پیروی کی ہے، من المؤمنین۔ اے حبیب پیارے، تجھے اللہ بھی کافی ہے اور یہ عمر بھی تجھے کافی ہے۔ پایا سرکار کو عمر کافی ہو تو ہم غلاموں کو رسول اللہ کافی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
اور محبت سے کہہ دو کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ اللہ کے دیے پر اور اللہ کے رسول کے دیے پر راضی ہو جاتے اللہ نے جو دیا اس پر بھی راضی ہو جاتے رسول اللہ نے جو دیا ہے اس پر بھی راضی ہو جاتے الحمدللہ ہم ہیں سنی مسلمان ہم سمجھتے ہیں اصل دینے والا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ دینے والا مصطفیٰ دلوانے والے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حسبنا اللہ کہتے اللہ کافی ہے اور ساتھ ہی کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اللہ کے دیے پر رسول اللہ کے دیے پر راضی بھی ہو جاتے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ اور کہتے اللہ ہمیں کافی ہے اللہ کے کافی ہونے کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے اور ان سے نہ پوچھو قرآن سے پوچھو سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اللہ بھی ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اللہ کا رسول بھی ہمیں عطا فرمائے گا اور اللہ کافی کا مطلب کیا ہے اللہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا اللہ کا رسول بھی ہمیں عطا فرمائے گا کیا مطلب اصل دینے والا کون ہے اللہ اونچی بول دو اللہ لیکن اللہ دیتا تو کسی نہ کسی ذریعے سے ہی ہے نا یہ بارش کون دیتا ہے لیکن دیتا کس کے وسیلے سے ہے بادلوں کے وسیلے سے یہ گندم جو آٹا ہم کھاتے ہیں یہ کون دیتا ہے اللہ لیکن دیتا پہلیاں دے وسیلے نہ لیے نا وسیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا اسی طرح اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نبی کریم علیہ السلام دلوانے والے خود نبی پاک نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی اور دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن اللہ کے خزانوں کو میں آگے تقسیم کرتا ہوں اب سچا مومن وہی ہے جو کہے قالوا حسبنا اللہ سیؤتی اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون اللہ بھی ہمیں اپنے فضل سے دے گا رسول بھی ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں ہمارا سارا اصل مالک کون ہے اللہ پھر کہتے ہیں نا ہم کون دیتا چاہیے کون دیتا چاہیے کون دیتا یہ یہاں تو فرشتے بیٹھے گواہ ہو رہے ہیں لکھ رہے ہیں کون بولتا ہے کون نہیں بولتا فرشتے لکھ رہے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم شفاعت کے لیے حاضری دیں گے یہ فرشتے بھی تو گواہی دیں گے نا یا رسول اللہ یہ تو دنیا میں بھی کہتے تھے کون دیتا چاہیے دینے والا
حضرت عمر کا اس بات پر ایمان کتنا پکا ہو گیا. حضرت عمر کا جا رہے تھے جنگ کے لیے، سفر تھا تبوک کا، قحط کا زمانہ، بھوک لگی تھی بڑی کیونکہ راشن بندی تھی. 24 گھنٹے کے بعد ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی. یہ وقت بھی آیا. اب خود سوچو ایک کھجور سے بنتا کیا ہے. وہ گھر تو نہیں بیٹھے تھے، وہ تو سفر میں تھے. سفر بھی یا پیدل یا اونٹ کا، اور اونٹ کا سفر تے چولہا ہی لا دیندا ہے. ایسے ہی سفر ہوتا ہے نا. گھوڑے کا سفر بھی بڑی سخت ایکسرسائز ہے، اور اونٹ کا سفر تو ماشاءاللہ. لگی نہ زیادہ بھوک، بیٹھے نہ ہائے بھوک بڑی لگی ہے. تے ایک بیلی کہن لگا یار ساڈے کو کھان پین دا سامان ہے تے بہت کتنے ہے. اب اونٹ نہیں، اسی نہ اونٹ ذبح کر کے کھا لینے تو لگ جائے گی. بالکل 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 ضرور ضرور ضرور. اور ذبح کیویں کر سکتے سن ویچتے سرکار بھی تشریف فرما لینا. سرکار کو اجازت کون لے گا. کچھ بیلی کہیں گے اسی جانے ہیں سرکار کو. آ گئے سرکار کو، آقا بھوک بڑی لگی ہے، جج اجازت ہوئے تھے اونٹ نہ ذبح کر لیے. نہیں ویکھیا سرکار نے، فرمایا اجازت لینا آئے ہو؟ جی. آقا فرمایا کر لو. انہاں چھرے کواڑے پھڑے لگے نا اونٹ ذبح کر نہر کرن لگے. حضرت عمر نے ویکھ لیا کی کرن لگے ہو؟ جناب ویندے نہیں پے بھوک کنی لگی ہے تے اے اونٹ نے ذبح کر کے بھن کے کھاواں گی، اور اساں کی کرنا ہے. فرمایا وہ تو تانوں بھوک نے کوئی اور سوچن نہیں دیتا. اونٹ ذبح کر کے کھا لو گے تے اے دسو پھر سفر کیویں کرو گے، پار کون چکے گا؟ وہ یہ تو جواب ہے ہی نہیں سی صاحبہ کو. کہنے جی اسی سرکار کو نو بھی اجازت لے لئیے. فرمایا سرکار کو گئے سو؟ جی آقا گئے سو. اور ذبح کرن دی اجازت لئی گئے؟ جی 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 اجازت لئی ہے. فرمایا اچھا ذرا ٹھہر جاؤ میں آیا ہوں. آ گئے سرکار کو، آقا تواڈے کول انہاں اجازت لئی ہے اونٹ ذبح کرن دی؟ فرمایا ہاں اجازت لئی ہے. آقا تو جے اونٹ ذبح ہو گیا تو پھر کے سفر کیویں کریں گے؟ ہن سرکار نے مسکرا کے ویکھیا تو فرمایا تو تیری مرضی کی ہے. آقا انج کرو نا جہدے کول جو کچھ ہے وہ منگواؤ، کچھ پڑھ کے دعا مانگ دیو، کم بن جائے گا اپنا. پر میں کر دے اعلان. حضرت عمر نے اعلان کرتا، حضرات سرکاری اعلان سنو، جہدے کول جو کچھ ہے لے کے آ جائے. اوکھے ویلے واسطے صحابہ نے کچھ رکھے. کسی نے کھجور دی دانا رکھیا سی، کسی نے پنیر دا ٹکڑا، کسی نے سکے گوشت دا، کسی نے جوں دی روٹی دا. انہاں مجمع ہزاراں دا مجمع لشکر، تبوک دا لشکر ایڈا سارا ٹک لگ گیا. ہن سرکار نے اتنے کچھ کیا کی پڑھیا یہ نہیں پتا، بس پڑھیا کچھ نال دعا کر دی. فرمایا لو ہن اینوں ونڈنا شروع کر. کئیاں نے تو لکھیا 40,000 بندہ سی تے اتوں تک بھی 1 لاکھ دے قریب بندہ سی. وہ ونڈنا شروع ہو گیا. سارے رج رج کے کھا لیا، پر جس ڈھیر تے سونے نے برکت دی دعا منگی سی او دے وچوں تے برکی بھی نہیں کٹی. پھر کو کون دیتا ہے دینے کو منہ، یہ کون دیتا ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ
سچا دینے والا بس وہ محرم بھی شروع ہو گیا نا. اس مناسبت نال ایک گل مولا حسین دی عرض کر کے تو گفتگو ختم. لگ جائیں گے 3-4-5 منٹ. یہ تمہیں پتہ ہے نا حضرت عمر دا تے مولا حسین دا رشتہ کی سی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی سکی ہمشیرہ حضرت فاطمہ زہرا تے مولا علی دی بیٹی حضرت ام کلثوم اے حضرت عمر دے نکاح سن. حضرت عمر سورے نے نبی پاک دے تے داماد نے علی مرتضیٰ دے. دیکھو نا کنا رشتے جناب. گھر آن جانتے ہے ہی سی. ایک دن حضرت امام حسین نے کہ میں کوئی سرکاری کام واسطے ملنا ہے تو پھر میں تو دفتر چاہ جاؤ سویرے ٹائم طے ہو گیا. اور مولا حسین اپنے ٹائم تے گیا نا ملنے واسطے تو باہر حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے نے. حضرت عمر دے اپنے پتر پوچھا کی گل ہے باہر بیٹھے ہو تسی؟ انہوں نے کہ اندر خاص میٹنگ ہو رہی ہے کوئی حضرت امیر معاویہ نال تو مینوں اندر آن دی اجازت نہیں ملی تو میں باہر بیٹھا. امام حسین نے سوچیا سکے پتر نو اجازت نہیں ملی مینوں بھی کتے نہ ہو جائے. آپ گئے ہی نہیں ملن واسطے. زور دی نماز نے مسجد جمع ہوئے نا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا شہزادہ جی تساں تے آنا سی آئے نہیں. مولا حسین نے فرمایا میں آیا تے ساں پر باہر عبداللہ نو دیکھے نا بیٹھا تے انہیں کیا مینوں اجازت ہی نہیں ملی اندر میٹنگ ہو رہی ہے. تو میں سمجھا جو سکے پتر نو اجازت نہیں ملی تو مینوں پھر پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں اجازت. میں پھر گیا ہی نہیں تواڈے کول. فرمایا شہزادہ جی تساں یہ کی سوچیا ہے یہ کی سوچیا جی؟ سر تو پگ لائی لا کے فرمایا اے وال ویکھدے پے ہو اے سر دے وال اے اللہ نے اگائے نے تے اللہ تو بعد تساں اگائے نے. لفظاں تے غور کرو. اے وال کنے اگائے نے؟ اللہ نے اگائے نے تے اللہ تو بعد تساں اگائے نے. تے عبداللہ بن عمر دا تواڈے نال کی مقابلہ تسی تے شاہ جے نا شہر شاہ جے. اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو انہاں دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق دے وے. اوہی تو پتہ نہیں تساں اندر آنا کہ نہیں سی آنا لیکن می تانوں لے ہی آندا نا اندر. سنتا پڑھ لو جی.